سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے؟ آج کا تھمبنیل دیکھ کر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ویڈیو جو ہے وہ سبھی ویڈیوز کا ریویژن ہے، یعنی کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ نے اب تک اردو کے جتنے بھی سبق پڑھے ہیں یہ ان سب کا ریویژن ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے سبق نمبر 1 پڑھا تھا حروف با ترتیب۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ حروف با ترتیب کسے کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حروف با ترتیب وہ حروف ہوتے ہیں جو سیریل وائز لکھے ہوتے ہیں، یعنی کہ نمبر سے لکھے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ایک طریقے سے ایگزامپل دے کر سمجھیں تو ایسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہاں تک کہ چاہے جتنی گنتی لے جائیں آپ، یہ سارے سیریل وائز میں ہے۔ اسے کہتے ہیں حروف با ترتیب، کسی چیز کا سیریل وائز میں لکھا ہونا۔ بہتر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، حے، خو، دال، ڈال، زال، رو، اڑ، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، لام، الف، حمزہ، یا، یا۔ چلیے ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، حے، خو، دال، ڈال، زال، رو، اڑ، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، لام، الف، حمزہ، یا، یا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا حروف بے ترتیب، یعنی کہ جو حروف سیریل وائز نہیں لکھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہم لوگ حروف بے ترتیب۔ جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے وہ ہیں یہ، انہیں کہتے ہیں حروف بے ترتیب۔ دیکھیے حروف بے ترتیب ہوتے ہیں یہ والے، انہیں پر کہتے ہیں حروف بے ترتیب، کیونکہ یہ سیریل وائز میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ حروف بے ترتیب کی سبق نمبر 2 ہے، پڑھتے ہیں۔ قاف، لام، صاد، نون، یا، چے، عین، پے، میم، خا، دال، زال، شین،
فا ٹے ضاد تے حمزہ عین واو زے ہا غاف سے ہا تو جیم ظا را کاف تو یعنی کہ تو ڈال زا بے سین اڑ یا۔ سبق نمبر 3 آپ کو پڑھایا گیا تھا حروفوں کی الگ الگ شکلیں، جو میں آپ کو اس کے بعد پڑھاؤں گا، مگر اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ان کے حرکتیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکتیں ہوتی کیا کیا ہے، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش کو ہی حرکتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے زبر، زیر اس طرح کے نشان آ رہے ہیں، انہیں حرکتیں کہتے ہیں اور انہیں زبر بھی کہتے ہیں۔ یہ انہیں آپ کو پڑھنے سکھائے تھے۔ سبق نمبر 4 تھا یہ ہمارا، جو سبق نمبر 3 رہ گیا وہ سب تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف زبر ا، بے زبر با، پے زبر پا، تے زبر تا، ٹے زبر ٹا، سے زبر سا، جیم زبر جا، چے زبر چا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ڈال زبر ڈا، زال زبر زا، را زبر را، اڑ زبر ڈا، زا زبر زا، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صا زبر صا، ضاد زبر زا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ یہ تھی زبر والی حرکت۔ اب اس کے بعد پڑھتے ہیں ہم زیر والی حرکتیں، یعنی کہ یہ والی، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کا نمبر ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں اسے بھی، یہ بھی سبق نمبر 4 میں ہی تھی۔ زیر، حمزہ زیر ای، با زیر بی، پے زیر پی، تے زیر تی، ٹے زیر ٹی، سے زیر سی، جیم زیر جی، چے زیر چی، حے زیر حی یا حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ڈال زیر ڈی، زال زیر زی، را زیر ری، اڑ زیر زی، اڑ زیر ڈی، زا زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر زی، طا زیر تی، ظا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، گاف زیر گی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ اب تک آپ زبر اور زیر والی پڑھ چکے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے پیش والی۔ الف پیش او، بے پیش بو، پے پیش پو، تے پیش تو، ٹے پیش ٹو، سے پیش سو، جیم پیش جو، چے پیش چو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ڈال پیش ڈو، زال پیش زو، را پیش رو، اڑ پیش اڑو، زا پیش زو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، غاف پیش گو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو،
حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اب تک. سبق نمبر 1 بھی، سبق نمبر 2 بھی اور سبق نمبر 4 بھی. اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 اپنا جو ہمارا رہ گیا تھا، یعنی کہ حروفوں کے الگ الگ شکلیں. شروع کرتے ہیں. جیسے کہ یہ ہے الف کی 3 شکلیں. ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے. یہ تینوں الف کی ہی شکلیں ہیں. یہ ہے با کی 3 شکلیں. با با با، یعنی کہ بے کی 3 شکلیں ہیں. یہ اردو میں بھی یہی ہوتی ہیں اور عربی میں بھی یہی ہوتی ہے. یعنی کہ با کی 3 شکلیں ہوتی ہیں جو دونوں جگہ ہوتی ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی. یعنی کہ اردو کی کتابوں میں بھی یہی 3 شکلیں ملیں گی سارے حروفوں کی، اور قرآن شریف میں بھی. شروع کرتے ہیں. بے کی 3 شکلیں، تے کی 3 شکلیں یہ رہی، ایک تے کی یہ رہی، ایک یہ اور ایک یہ، یعنی کہ تینوں شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. سا کی یعنی کہ سے کی 3 شکلیں یہ ہو گئی. جیم کی 3 شکلیں، ہے کی 3 شکلیں. یہ صحیح طرح دیکھ لیں آپ ایک بار، یہ کام آئیں گی بھی آگے. یہ ہے خے کی 3 شکلیں. یہ ہے دال کی شکل. اگر دال شروع کسی الفاظ میں ہوگا تو وہ اس سے ہوگا، اور ختم ہو تو اس سے ہوگا. اگر بیچ میں آ جائے تو ایسا ہوگا. اگر الف کے پہلے یا کسی اور الفاظ کے پہلے آ جائے تو اس طرح کا ہوگا، ختم اس الفاظ پہ ہوگا. ذیل کی، زال کی یہ 2 شکلیں ہیں. را کی یہ رہی، زا کی یہ رہی. سین کی 3 شکلیں ہیں. اگر شروع کسی الفاظ کسی سین سے اگر کوئی الفاظ شروع آ رہا ہے تو بیچ والی شکل ہوگی سین کی. کسی الفاظ کے شروع میں اگر کوئی الفاظ آ رہا ہے، اگر آخر میں آ رہا ہے تو یہ ہے، اگر بیچ میں ہو تو اس طرح کی شکل ہوگی. یہ شین کیا ہے، اسی طرح اس میں ہوگی. اگر شروع ہو رہا ہے تو یہ، ختم ہو رہا ہے تو یہ، بیچ میں یہ والی. یہ ہے صاد کی، یعنی کہ صاد آخر میں یہ ہوگی، شروع میں یہ ہوگی، بیچ میں یہ ہوگی. ضاد کی بھی یہی ہے. ضاد کی 3 شکلیں اس میں بھی اسی طرح ہوں گی. اگر کسی الفاظ پر کوئی ضاد پہ کوئی الفاظ ختم ہو رہا ہے تو یہ، شروع میں یہ اور بیچ میں یہ. یہ طا کی ہے، یعنی کہ آخر میں تو یہ ہوگی، بیچ میں یہ ہوگی اور ختم پہ یہ ہوگی، اور شروع میں یہ بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہے. ضا میں بھی دیکھو 3 شکلیں ہی ہیں جو طا کی تھی، بس نقطوں کا فرق آ گیا ہے. اسی طرح ہوں گی یہ بھی. عین، اگر کسی الفاظ عین پہ ختم ہو رہا ہے تو وہ یہ ہوگی، شروع اس سے ہوگا اور بیچ میں یہ ہوگی. غین کا بھی یہی ہے، جیسی عین کی ہے ایسی غین کی ہے. فا، کسی الفاظ کے آخر میں اس طرح کا فا ہوگا یا اس طرح کا ہوگا، شروع میں اس طرح کا ہوگا. قاف، قاف کا بھی یہی ہے، جیسے فا کا ہے، آخر میں یہ اور یہ ہوگی اور شروع میں یہ ہوگی. کاف، یہ کاف ہے، آخر میں یہ والا کاف ہوگا، شروع میں یہ والا ہوگا اور جی بیچ میں یہ والا ہوگا. لام، کسی الفاظ کے آخر میں یہ والا ہوگا، شروع میں یہ والا ہوگا اور بیچ میں یہ والا. میم، میم کا بھی یہی ہے، آخر میں یہ، شروع میں یہ، بیچ میں یہ. نون، یہ اس میں بھی نون میں بھی ایسے ہی ہوگا. واو، یہ شروع کی ہے، یہ آخر کی. اگر کوئی الفاظ کے شروع اس سے ہوگا ہا، واو، اور آخر اس پہ ہوگا. ہا، ہا کی 4 شکلیں ہیں. ہا 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 ہا. اب یہ نہیں پتہ کس جگہ کون سے دیکھنے کو مل جائیں. حمزہ، حمزہ کی 3 شکلیں ہیں. یہ دیکھ لیں آپ صحیح سے. حمزہ کی 3 شکلیں ہیں. یا کی بھی 3 شکلیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو امید ہے کہ آپ کو چاروں سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ کل سے آگے کا سبق شروع کریں گے. السلام علیکم.